ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر عبد المصطفیٰ آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں ذرا جھلکیے۔ اللہ اکبر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھیجا سرکار نے مکہ شریف، جب مکہ شریف کے اندر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو خانہ کعبہ آپ کے نظروں کے سامنے تھا۔ دل میں خیال آیا اے عثمان، اب صلح تو ہوگی، جو بھی موقع آئے گا سامنے، لیکن یہ تو اللہ کا گھر ہے، کیوں نہ طواف کر لیا جائے، کیوں نہ طواف کر لیا جائے۔ ادھر مکہ کے لوگ موجود تھے کہ چلو عثمان جب آئے گئے ہو صلح کا پیغام لے کے، تو ہم تمہیں طواف سے نہیں روکیں گے، طواف تو کری لو خانہ کعبے کا۔ ابھی خیال آیا تھا، اب ذرا توجہ کر لیں، جو لوگ عبادتوں پہ ناز کرتے ہیں بغیر عشق نبی پر، سنیے، یہ صحابی ہیں اور خلیفہ سوم کیا کہتے ہیں، دیکھا خانہ کعبے کو عثمان غنی نے، اور جب خانہ کعبے پر نظر گئی تو عثمان غنی بولے اے مکہ والوں سنو، یہ اللہ کا گھر ہے بلا شبہ، عظمت والا ہے، رفعت والا ہے، لیکن عثمان غنی جب تک طواف نہیں کرے گا جب تک مدینے والا طواف نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اتنا بڑا عشق کا پیغام عثمان غنی نے کہا، اتنا بڑا پیغام آپ یہ معمولی سمجھتے ہیں؟ ان کے جملے کہ عثمان غنی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میں خانہ کعبے کا طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میرے آقا طواف نہیں کرے۔ اللہ اکبر، ایک دن نکلا، 2 دن نکلے، 3 دن نکلے، کافی دن وہاں رہے عثمان غنی مکہ میں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، اتنے دن رہنے کے بعد بھی تاریخ یہ کہتی ہے عثمان غنی نے خانہ کعبے کا طواف نہیں کیا، جبکہ خانہ کعبہ سامنے تھا۔ اب آپ کیا کہیں گے بتائیے، آپ کیا کہیں گے، آپ کی عقل کیا کہے گی؟ بولے اللہ کا مقدس گھر اور عثمان غنی تو طواف کیوں نہیں کرتا؟ لیکن عثمان غنی کا زبان کیا کہہ رہی تھی؟ وہ زبان میں اعلیٰ حضرت کی زبانی سنا دوں تمہیں، ہوتے کہا خلیل و بنا کعبہ و مینا، ہوتے کہا کعبہ و مینا خلیل و بنا، اے صاحب لولاک والے سب تیرے گھر کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عثمان غنی کہہ رہے تھے کعبے کا طواف بھی تو ہمیں مدینے والے کے صدقے میں ملے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ لوگ جو بڑے ناز کرنے لگے سجدوں پہ، عبادتوں پہ، یہ جب آئے تو ایسا صحابہ نے خیال کیا، ایسا خیال کیا کہ لگتا ہے عثمان غنی کو مکہ کے لوگوں نے معاذ اللہ قتل کر دیا۔ آپ زندہ تھے، حیات تھے، لیکن صحابہ نے سوچا، بولے یا رسول اللہ اب تک عثمان نہیں لوٹے، کہیں ایسا تو نہیں ان کو شہید کر دیا گیا؟ لیکن آقا نے فرمایا نہیں نہیں نہیں۔ تھوڑے دن کے بعد عثمان غنی لوٹے تو کہا عثمان اتنا ٹائم کیوں لگا تمہیں آنے میں ہے؟ تو کسی صحابی نے کہا، بولے عثمان چلو تم گئے تو اب تو خانہ کعبے کا طواف تم نے کر ہی لیا ہوگا، مکہ تو چلی گئے تھے تم۔ تو عثمان غنی نے وہاں علی اعلان صحابہ کے بیچ میں کہا، بولے سنو اے نبی کے صحابہ، سنو، عثمان گیا تھا صلح کے لیے، کعبہ کے لیے نہیں۔ کعبہ تو خدا کی قسم موجود تھا، اگر میں 1 سال بھی رکتا، 1 سال بھی وہاں رکتا تو بھی میں خانہ کعبے کا طواف اس وقت تک نہیں کرتا جب تک مدینے والا میرے ساتھ۔ یہ عقیدہ عثمان غنی کا تھا، یہ معمولی عقیدہ نہیں عثمان غنی کا۔ بہت بڑی بات ہو گئی کہ خانہ کعبہ سامنے پھر بھی طواف نہیں کرے، اور اچھا اگر کر لیتے، آپ کی اور ہماری عقل تو کیا کہتی ہے، اگر کر لیتے تو کون سی خرابی تھی؟ آپ مجھے بتائیں کیا خرابی تھی؟ اللہ کے خانہ کعبے کا طواف کر لیا تو خرابی کیا تھی؟ لوگ کہتے بھائی خانہ کعبہ کا ہی تو طواف کیا ہے، لیکن وہ جانتے تھے عبادت وہی ہے جس کے دل میں عشق نبی ہو۔ وہ جانتے تھے، ادب بھی جانتے تھے، کیوں؟ کیونکہ مکہ کے لوگ تو ستا رہے ہیں اور ابھی صلح ہوئی نہیں ہے، اور میں نبی کے بغیر کیسے طواف کر لوں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے ادب اور تعظیم ہے کیا؟ ادب اور تعظیم ہے کیا؟
سنیے اب قرآن تو یہ فرماتا ہے کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو. قرآن کی کھلی ہوئی آیت، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. لیکن جب حضرت بلال اذان پڑھتے تھے وہ تو زور سے پڑھتے تھے، آواز تو زور سے ہوتی تھی، نبی سامنے ہوتے تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نبی کے سامنے جب حضرت بلال اذان پڑھتے وہ تو زور سے پڑھتے تھے اور نبی خاموش ہوتے تھے، تو یہ تو آواز بلند ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ ہم مومنوں کی ماں جب کوئی مسئلہ لے کر کے آتا تو آپ بلند آواز سے اس کو بیان کرتی، نبی بیٹھے ہوتے تو آپ کی آواز تو بلند ہو گئی. حضرت عمر فاروق اعظم جب کوئی فیصلہ کرنے کو تیار ہوتے اور نبی سامنے ہوتے، کوئی کوشچن کرتا، سوال کرتا، اس کا جواب بلند آواز سے دیتے. تو یہاں تو عمر کی آواز بلند، حضرت عائشہ صدیقہ کی آواز بلند، حضرت بلال کی آواز بلند. ایسی بہت سی روایتیں جو صحابہ اکرام کی آواز نبی کے سامنے بلند ہو جاتی. کوئی سوال کا جواب دینا ہوتا یا کسی کو خبر دینا ہوتی تو صحابہ کی بارگاہ میں ہم نے کیا عرض، یا رسول اللہ یہ آپ کے صحابہ کی آواز بلند کیوں ہو رہی ہے؟ تو صحابہ سے نہ پوچھ لیا جائے. عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھیں گے اور تفسیر کو دیکھیں گے، یہ نبی کی آواز کے اوپر بلند آواز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبی کی آواز کے اوپر اپنی آوازوں کو بلند مت کرو. قرآن کہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا ادب اور تعظیم ہمیشہ کرتے رہو، ہمیشہ کرتے رہو. جب آوازیں بلند ہوتی تھی ادب ہوتا تھا، تعظیم ہوتی تھی. آواز کا کوئی بات ہوتی تھی، مسئلہ کوئی بتاتا تھا، تعظیم ہوتا تھا، تعظیم ہوتی تھی، ادب واجب ہوتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عائشہ صدیقہ کوئی جواب دیتی، ادب قائم رہتا. حضرت عمر فیصلہ سناتے، ادب قائم رہتا. حضرت بلال اذان پڑھتے، ادب قائم رہتا. عشق نبی اس وقت. عزیزان